سلطان الاولیاء دی ولادت ہوئی. میری مراد امیر المؤمنین المرتضی اسد اللہ شیر خدا حیدر کرار شاہ مرداں شاہ یزداں شاہ نجف شاہ ولایت شاہ یزداں ابو تراب حیدر مولا مولائے کائنات فاتح خیبر سلطان الاولیاء مظہر العجائب فخر زمان جان رسول کائنات امام المتقین راسخون العلم امام المبین وجہ اللہ الکریم ساقی کوثر ام الکتاب فاتح بدر فاتح احد مدینہ العلم ابو الحسنین ابو السبتین سخن گزار شیر خدا علی المرتضی. حضرت علی المرتضی کی ولادت باسعادت 13 رجب کو ہوئی. تو اسی حوالے سے شان علی کے حوالے سے چند قرآن سے آیتیں پڑھوں گا. حضرت محترم سورۃ الفاتر آیت نمبر 32 اللہ کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ کریم نے فرمایا کہ ثم اورثنا پھر ہم نے وارث بنایا ہے کتاب کا. الذین اصطفینا یا اللہ کس کو وارث بنایا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین لوگوں میں سے نستفینا میں نے چن لیا ہے. اس کو میں نے لوگوں میں سے چن لیا ہے. یا اللہ پھر کن لوگوں میں چنا؟ فرمایا من عبادنا جو میرے خاص بندے ہیں ان بندوں میں سے میں نے کسی کو چن لیا ہے. بندے بھی جو خاص ہیں ان بندوں میں سے چن لیا ہے. پھر اللہ کریم سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 63 تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ نے فرمایا یہ وہ جنت ہے، یہ وہ جنت ہے ہم نے اس کا بھی کسی کو وارث بنایا. پہلے فرمایا قرآن کا وارث ہے، کتاب کا وارث ہے، پھر فرمایا جنت کا وارث ہے. یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا من عبادنا من کان تقیا وہ میرے خاص بندوں میں سے ہے. یا اللہ آگے بھی کوئی وضاحت ہے وہ خاص بندے کون سے ہیں؟ فرمایا من کان تقیا وہ بڑے متقی بندوں میں سے ہے. سب کو وارث نہیں بنایا نا، بڑے ہی متقین میں سے ہے جس کو میں نے جناب کتاب قرآن کا وارث بنایا ہے. بڑے متقین میں سے ہے جس کو میں نے جنت کا وارث بنایا. دو آیتیں ہوگی، ایک اللہ نے فرمایا کتاب کا وارث، پھر فرمایا جنت کا وارث. پھر آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا، ڈبل تحقیق لائی لام بھی اور قد. لقد شک نہ کرنا، شک کی گنجائش نہیں. کتابنا فی زبوری ہم نے جو زبور میں بھی ذکر کیا تھا اس کا، قرآن بعد میں نازل ہوا، زبور میں بھی ذکر کیا تھا. یا اللہ کیا فرمایا ان الارض یرثها یہ جس زمین پہ تم رہتے ہو اس کا بھی کوئی وارث ہے. میں نے اس زمین کا بھی کسی کو وارث بنایا ہے. یا اللہ کون ہے؟ فرمایا عبادی الصالحون وہ میرے نیک بندوں میں سے ہے اور نیک بندوں میں سے ہے. بندے خاص چنے پھر فرمایا نیک بندے. پہلے بھی بندے خاص چنے پھر فرمایا متقی بندے. اللہ نے فرمایا چن لیا، کتاب کا قرآن کا وارث بنایا، پھر فرمایا جنت کا وارث بنایا، پھر فرمایا ساری زمین کا بھی وارث بنایا. پھر مان جانا چاہیے اگر ہم زمین کا بھی کوئی وارث ہے تو ہم اگر کھانا کھاتے ہیں گندم کا دانہ کھاتے ہیں یا چاول کھاتے ہیں، کوئی بھی پھل زمین والا کھاتے ہیں تو ان کا صدقہ کھاتے ہیں جو وارث ہیں.
اور وارث ہے وہ جن کا ہم کھا رہے ہیں. وارث کوئی اور ہے. ساری زمین کا وارث اللہ نے فرمایا میں نے کسی کو بنایا ہے، وہ خاص بندوں میں سے ہے، نیک بندوں میں سے ہے. یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا عبادی، وہ میرے نیک بندوں میں سے ایک بندہ ہے. پھر آگے اللہ کریم نے فرمایا وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کچھ لوگ ہیں جو میرے بندوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کچھ بندے ہیں جو میرے بندوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں. یا اللہ پھر فرمایا وما کان اولیاءہ، وہ کعبے کے وارث تو نہیں ہے نا، وہ اس کے وارث تو نہیں ہے. یا اللہ پھر وارث کون ہے؟ فرمایا انا اولیاء الا المتقین، بے شک وہ جو وارث ہے وہ میرا ولی ہے اور بڑا ہی متقی ہے، بڑا ہی پرہیزگار ہے، بڑا ہی پرہیزگار ہے. اس کی پرہیزگاری کا عالم یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کسی دریا میں شراب کا قطرہ گر جائے وہ بھر دیا جائے، اس پہ گھاس اگائے، وہ گھاس جو گھوڑا کھائے گا اس گھوڑے پہ سواری بھی نہیں کرتا، اتنا متقی ہے. فرمایا میرا بندہ ہے متقین میں سے ہے، بڑا ہی خاص بندہ ہے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن کثرت سے لوگ ان کو نہیں جانتے، کثرت سے لوگ ان کو نہیں پہچانتے، کثرت سے لوگ ان کو نہیں جانتے. جن کو میں نے قرآن کا وارث بنایا ہے، جن کو میں نے جنت کا وارث بنایا ہے، جن کو میں نے زمین کا وارث بنایا ہے، جن کو میں نے کعبے کا وارث بنایا ہے، اکثر نہیں جانتے. کعبے کا وارث تھا تو کعبے میں آیا، کعبے کا وارث تھا تو ولادت کعبے میں ہوئی. اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے. وہ قرآن کے بھی وارث ہیں، باتیں یاد رکھنا چاہیے، قرآن کے بھی وارث ہیں، جنت کے بھی وارث ہیں، زمین کے بھی وارث ہیں، وہ کعبے کے بھی وارث ہیں. 4 آیتیں قرآن کی کہتی ہیں کہ ایک میں کہا کتاب کا وارث ہے، قرآن کا وارث ہے، پھر کہا جنت کا وارث ہے، پھر کہا وہ زمین کا وارث ہے، پھر کہا وہ کعبے کا وارث ہے، پھر کہا وہ کعبے کا وارث ہے. یا اللہ ہے کون؟ فرمایا لا یحزنهم الفزع الاکبر، فزع اکبر کا دن ہوگا. فزع اکبر کہتے ہیں بہت بڑی گھبراہٹ والا دن. علماء کہتے ہیں فزع اکبر کا دن جب محشر کا میدان لگا ہوگا وہ دن فزع اکبر کا دن ہے. ہمارا فزع اکبر کا دن ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہ اس دن بھی پرسکون ہوں گے، اس دن بھی پرسکون ہوں گے. یا اللہ ہے وہ کون؟ فرمایا وہی ہے. قیامت کا دن ہوگا تو میں فرشتوں سے کہوں گا فرشتوں جاؤ دیکھو کعبے کا وارث آ رہا ہے، قرآن کا وارث آ رہا ہے، زمین کا وارث آ رہا ہے، کعبے کا وارث آ رہا ہے. فرشتوں جاؤ جا کے ان کا استقبال کرو. فرشتے استقبال کے لیے جائیں گے. پھر میں کہوں گا فرشتوں جا کے ان سے کہہ دو ھذا یومکم، یہ دن بھی آپ کا ہے، اس دن کے وارث بھی آپ ہیں. اور 5 باتیں معلوم ہوگی. ایک قرآن کا وارث ہے، پھر جناب والا جنت کا وارث ہے، پھر فرمایا وہ زمین کا وارث ہے، پھر فرمایا وہ کعبے کا وارث ہے، پھر 5ویں بات یہ کہ یوم محشر کا بھی وارث ہے، یوم محشر کا بھی وارث ہے. یا اللہ یہ وارث ہے کون؟ اتنی بڑی شان والا ہے کون؟ کیا سارے وارث ہیں؟ مسلمان مراد ہیں؟ آوازیں قدرت آتی ہے نا، مسلمان مراد سارے نہیں. مسلمانوں میں تو منافق بھی موجود ہے، شرابی زانی بھی موجود ہیں. ان کو میں جنت کا وارث بنا دوں؟ ان کو میں قرآن کا وارث بنا دوں؟ زمین کا نام. یا اللہ پھر کون ہے وارث؟ فرمایا جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو، مصطفیٰ سے پوچھ لو. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، میرے حضور فرماتے ہیں انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں.
ثقلین تسنیہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو پہلی ضروری ہے جتنی اتنی دوسری ضروری ہے، جتنی پہلی قیمتی ہے اتنی دوسری قیمتی ہے، جتنی پہلی اعلیٰ ہے اتنی دوسری اعلیٰ ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں بتائیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے قرآن ہے، وہ اہل بیت، اور دوسرا علی ہے، دوسرا فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ پتہ چلا اب قرآن کا وارث علی ہے، اب پتہ چلا اب زمین کا وارث علی ہے، پتہ چلا جنت کا وارث علی ہے، پتہ چلا کعبے کا وارث علی ہے، پتہ چلا یوم محشر کا وارث بھی علی ہے۔ حضرت محترم شان علی ہے یہ جو قرآن کے بھی وارث ہیں، جو جنت کے بھی وارث ہیں، زمین کے بھی وارث ہیں، زمین کے بھی وارث ہیں۔ حضرت محترم یوم محشر کے بھی وارث ہیں۔ سورہ نمل ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اللہ نے فرمایا یہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو میں نے قرآن کا وارث بنایا، جن کو میں نے کعبے کا وارث بنایا، جن کو میں نے جنت کا وارث بنایا، جن کو میں نے زمین کا وارث بنایا، جن کو میں نے یوم محشر کا وارث بنایا، اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِي، ان خاص چنے ہوئے بندوں پر میرا بھی سلام ہے۔ اہل بیت پہ اللہ بھی سلام بھیجتا ہے، علی کو اللہ بھی سلام بھیجتا ہے۔ حضرت محترم اگر کوئی کہے میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانتا، کسی کو بھی نہیں مانتا، تو اسے کہنا پڑے گا کہ قرآن کتاب ہے، اس کا بھی علی وارث ہے۔ ہاں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، کسی کا انکار کرتا ہے، تو اللہ بھی علی کا ہے، اللہ بھی علی کا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا خاص بندہ ہے۔ حضرت محترم اللہ کریم نے قرآن کریم میں ہر شے کا بیان کیا ہے، کوئی شے ایسی نہیں، ہر شے کا بیان کیا۔ پھر فرمایا ہدن ورحمتن، قرآن ہدایت ہے، رحمتن قرآن رحمت ہے۔ پھر فرمایا بشرا، قرآن خوشخبری ہے۔ کن کے لیے؟ فرمایا للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ پھر فرمایا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ مِن رَبِّكُمْ، قرآن میری طرف سے بصیرت بن کے آیا ہے، قرآن میری طرف سے بصیرت بن کے آیا ہے۔ پھر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن مومنوں کے لیے شفا بن کے آیا ہے، قرآن مومنوں کے لیے شفا بن کے آیا ہے۔ اب قرآن دیکھنا ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بصیرت ہے، قرآن خوشخبری ہے، قرآن شفا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی حکمت بن کے آیا ہے، یہ قرآن علم بن کے آیا ہے۔ کوئی خشک و تر ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ کائنات کا کوئی غیب ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ اگر ہر غیب کا ذکر قرآن میں ہے تو سوچو جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ کتنا غیب دان ہوگا، اللہ نے ان کو کتنا غیب عطا کیا۔ حضرات محترم قرآن کریم بشیر و نذیر بھی ہے، ڈر سنانے والا بھی ہے، خوشخبری بھی دیتا ہے، ڈر بھی سناتا ہے۔ قرآن بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ النُّورَ الْمُبِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نور اور روشن دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ جب قرآن ہدی للمتقین ہے، اب میرے جملوں کی طرف غور کرنا، جب قرآن ہدی للمتقین ہے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی امام المتقین۔ جب قرآن العلم ہے تو علی راسخ العلم ہے، جب قرآن معجزہ ہے تو علی معجز نوا بن کے آیا ہے۔ یہ قرآن تورات زبور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، علی رسول کریم کی تصدیق کرتا ہے۔
یہ قرآن ذکر ہے، علی اہل ذکر ہے، یہ قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، یہ قرآن نور ہے، علی مجسم نور ہے، یہ قرآن طاہر بھی طاہر ہے، علی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، یہ قرآن کریم ہے، علی وجہ اللہ الکریم ہے۔ قرآن پہاڑوں پہ آئے، قرآن پہاڑوں پہ آئے تو پہاڑ پھٹتے ہیں، علی کعبے میں آئے تو کعبے کے در و دیوار پھٹتے۔ جب علی کی ولادت ہوئی تو کعبے کی جو دیوار پھٹی تھی آج بھی نشان ہے۔ علی کعبے میں آئے تو کعبے کی دیوار شک ہو گئی۔ قرآن پہاڑ میں آئے تو قرآن کا پہاڑ پھٹتے ہیں، علی کعبے میں آئے تو کعبے کا در و دیوار پھٹتا ہے۔ قرآن کلام احسن ہے، علی انسان حسن ہے، علی ابلیس کی جرت نہیں، شیطان ملعون کی جرت نہیں، قرآن کے قریب آئے۔ اور شیطان تو خود کہتا ہے میں سبھی کو گمراہ کروں گا مگر ان کو کے پاس نہ جاؤں گا، ان کے قریب بھی نہ جاؤں گا۔ مولا جنہیں تو نے اپنا کہا ہے، جنہیں تو نے عبادی صالحین کہا ہے، جنہیں تو نے متقین کہا ہے، ان کے قریب بھی نہ جا سکوں گا۔ یہ قرآن حکمت ہے، علی حکمت کا دروازہ ہے، قرآن اللہ کا امر ہے، علی اول الامر ہے، قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن احسن القصص ہے، علی احسن بالذات ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن کتاب ہے، علی کی ام کتاب ہے، قرآن پڑھنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت، قرآن کا ذکر عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو 30 دن کے اندر قرآن کا ایک ایک سپارہ پڑھ کے نماز تراویح میں ہر روز ایک سپارہ سنائے، 30 دن کے اندر مکمل کرے، زبانی پڑھے، اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ جو 30 دن قرآن زبانی پڑھے، 30 دن میں مکمل کرے، اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ ارے جو گھوڑے کی زین پہ، گھوڑے کی رکاب پہ پاؤں رکھے، گھوڑے پر بیٹھتے وقت تک سارا قرآن پڑھے، اسے وارث قرآن علی کہتے ہیں۔ یہ ہے شان علی، یہ ہے شان ولایت علی۔ حضرات محترم، جو ساری زندگی زبانی قرآن پڑھی، حافظ قرآن، مگر جب روح تن سے نکل جائے، پھر کسی کو دیکھا ہے قرآن پڑھتے ہوئے؟ خاموش، کوئی قرآن پھر نہیں پڑھے گا۔ جب روح نکل گئی، جسم مردہ، وہ ختم، وہ حافظ قرآن ہے جو ساری زندگی زبانی قرآن پڑھتا رہا مگر روح نکلنے کے بعد قرآن نہ پڑھ سکا۔ وہ حافظ قرآن ہے جو اپنا سر کٹا کے نیزے پہ چڑھا کے قرآن پڑھے، وہ وارث قرآن علی کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، وہ وارث قرآن علی کا بیٹا ہے۔ حضرات محترم، اب قرآن تو کہتا رہا دین حق ہے، دین سچ ہے، نماز سچ ہے، روزہ سچ ہے، حج سچ ہے، وہی سچ ہے۔ قرآن نے کہا یہ سچ ہے، مگر کسی نے ظاہری طور پہ یہ نہیں کہا ہاں قرآن تو ٹھیک کہہ رہا، نہیں کہا۔ لیکن قرآن نے جب کہا شہید زندہ ہے، قرآن نے کہا شہید زندہ ہے، تو وارث قرآن نے اپنا سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا کے بتا دیا، پھر نیزے پہ چڑھ کے پھر قرآن پڑھ کے کائنات کو بتا دیا، اور کائنات والوں آؤ دیکھ لو یہ وارث قرآن۔ ارے روح قبض ہونے کے بعد، سر تن سے جدا ہونے کے بعد، سر نیزے پہ چڑھا کے ارے قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے، قرآن نے سچ کہا کہ شہید زندہ ہے۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ ہے وارث قرآن، یہ ہے وارث قرآن۔ حضرت محترم کی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ او علی
قلوب اقفالہ، یا ان کے دل پہ جو تالا لگا ہوا ہے. اب ایک طرف قرآن پہ غور نہیں کیا، یا دل پہ تالا ہے یا قرآن پہ غور نہیں کیا، دو چیزیں اللہ نے بیان کر دی. یا قرآن پہ غور نہیں کیا یا دل پہ تالا ہے. یا اللہ قرآن پہ غور کرنے کا اور دل پہ تالا ہونے کا یہ تعلق کیا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ حضرات محترم، تالا کس کو کہتے ہیں؟ تالا اگر کمرے پہ لگا دیں، کنڈی لگا کے تالا لگ گیا، نہ کوئی اندر آ سکے گا نہ اندر والا باہر آ سکے گا. یہ بات ہے، اندر والا باہر نہیں آئے گا، باہر والا اندر نہیں آئے گا. بس تالا لگ گیا، ختم بات. نہ اندر والا باہر جا سکتا ہے نہ باہر والا اندر آ سکتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی مع القرآن و قرآن مع علی. ارے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن پہ غور نہیں کیا یا دل پہ تالا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ارے تو ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا لیکن قرآن دل میں نہیں اترا. اس کا مطلب ہے غور کر، کہیں دل پہ علی کی محبت کا تالا تو نہیں لگا. اگر دل پہ علی کی محبت کا تالا ہے تو جتنا مرضی قرآن پڑھ، تجھے قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، قرآن تیرے دل میں نہیں اترے گا. اگر ساری زندگی بندہ علی علی کرتا رہا، علی علی کرتا رہا، مگر قرآن کے بارے میں شک یہ نہیں کہ 31 سپارے تھے یہ 30 ہو گئے، 32 سے یہ کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، قرآن پہ شک کرتا رہا ساری زندگی، علی علی کرتا رہا، تو علی کی محبت دل میں نہیں اترے گی، کیونکہ علی کی محبت تو قرآن کے ساتھ دل میں اترتی ہے. ہاں، علی کی محبت دل میں اترانی ہے تو قرآن پہ بھی یقین لازمی ہے. اگر قرآن کی سمجھ لانی ہے تو علی کی محبت بھی لازمی ہے. حضرات محترم، یہ ہے شان علی، یہ ہے مقام علی. وہ شیر خدا ہے علی مرتضیٰ ہے، جو مشکل کشا ہے علی مرتضیٰ ہے، جو حاجت روا ہے علی مرتضیٰ ہے، وہ چوتھا خلیفہ علی مرتضیٰ ہے. قضا ان کی کیسے نمازی تمہاری کہ موجود ہے جب دعائیں نبی کی، دعا کر کے سورج کو واپس بلایا، دعا کر کے سورج کو واپس بلایا. نمازیں تمہاری ادا و کرائیں، بدر میں بھی آیا، احد میں بھی آیا. شجاعت کا آقا نے فتح دکھایا، فقیروں سے ہردم سخا کرنے والا، اور صدیق کی اقتدا کرنے والا. بڑے سلماؤں کو جس نے اچھاڑا، وہ دروازہ خیبر کا جس نے اچھاڑا ہے، جیتی انہوں نے ہزاروں سے بازی، خدا ان سے راضی، یہ ہے ان سے راضی. وہ پانچوں میں بھی اور چاروں میں آیا، وہ پانچوں میں بھی اور چاروں میں آیا. رسول خدا کے وہ یاروں میں آیا ہے. ایمان کی ان میں ایسی حرارت کہ خلد بری کی نبی کے بشارت ہوا ہے یہ فرما رسول خدا کا، نبی جس کے بولا علی اس کے بولا. یہ ہے شان علی. میرے آقا کا پیارا جو داماد ہے، میری اس سے فقط ایک فریاد ہے، اپنے محجوب کو اب نبھا لیجیے، اپنے روزے پہ اس کو بلا لیجیے. تیرے سفیاں کا ہے یہ ارما شہا، زندگی میں کبھی تو نجف میں بلا. جانے محجوب تیرا سخن ہے کہا، ان کی عظمت تو قرآن کرتا گیا، ان کی عظمت تو قرآن کرتا گیا. حضرت محترم، یہ ہے شان علی. اور سنی جب شان علی بیان کر دینا میں پھر بھی کچ بچ کے کرتے ہیں.